سر بھائی صحیح کہتے ہیں, ہمیں جو ہے ملحدوں کے لیے کورس شروع کرنا پڑے گا کہ مسلمانوں سے کیسے بات کریں. بالکل ایگزیکٹلی. جی بھائی آپ کا نام کیا ہے؟ ہیومنزم بریکٹ میں ہیومنزم بریکٹ کلوز. اچھا 3 مرتبہ ہیومنزم ہے. جی بھائی السلام علیکم. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. جی اچھا سر, میں مسلمان ہوں. ہیومنسٹ نہیں ہے؟ ایک مسلمان جو ہے وہ انسان پرست نہیں ہوتا. ہیومنسٹ تو مسلمان نہیں ہو سکتا. خدا پرست ہوتا ہے بھائی, انسان پرست کیسے ہوگا؟ انسان پرستی اور خدا پرستی میں تو بڑا فرق ہے. نہیں, انسان پرستی میں اس حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ انسانوں کے لیے اس کے دل میں ہمدردی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے ایک مسلمان کے لیے. اس کو تو ہیومینٹی بولتے ہیں, ہیومنزم تو نہیں بولتے. جی آپ ہیومینٹی کہہ لیں. نہیں تو آپ نے نہیں کہا نا. نہیں میں نے کہا آپ اپنا نام بدل کے آپ کہیے کہ پرو ہیومینٹی, آپ اس طرح کر لیں, وہ سب ہیں, ہم بھی ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن جب آپ ہیومنزم کی بات کرتے ہیں تو آپ ایک خاص فلسفی اور آئیڈیالوجی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. وہ آئیڈیالوجی کبھی اسلام سے کمپیٹیبل نہیں ہو سکتی. صحیح ہے, وہ آپ کی بات بالکل صحیح ہوگی. لیکن میں نے شروع میں کہا کہ میں ایک مسلمان ہوں. وہ ٹائٹل جو لکھا ہوا تھا اس کے بعد پھر بات ہوئی تو اس حوالے سے پھر آپ نے کہا کہ ہیومنزم. تو بہرحال میرے ذہن میں جو ایک ہیومنزم کا کانسیپٹ ہے, ہو سکتا ہے کہ میں غلط ہوں, لیکن میں ایک انسان پرست نہیں, لیکن انسانوں کی ہمدردی کے حوالے سے میرے دل میں ان کی ترجمہ بھی جب کیا نا انسان پرست, یہ ترجمہ بھی پھر سامنے والے کو ڈاؤٹ میں ڈالنے والا ہے کہ چونکہ مسلمان تو خدا پرست ہے, انسان پرست تو ہے ہی نہیں. ہاں انسانیت کے لیے مسلمان کام کرے, وہ انسانیت نوازی ہے. جی بالکل وہی انسانیت نوازی. اچھا مفتی صاحب, میرے کچھ بنیادی کچھ سوالات ہیں, تو اس حوالے سے میں نے کہا کہ یہ ایک اچھا فورم ہے تو میں اپنی نالج میں بھی وہ ایک اضافہ ہو جائے گا. تو پہلا سوال یہ ہے کہ آپ کی نظر میں سر, ماشاءاللہ آپ سب مسلمان بھی ہیں, مفتی بھی ہیں, اور میں بھی مسلمان ہوں, تو یہ جو لوگ ملحد ہو رہے ہیں اسپیشلی کیونکہ دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں وہ سب سے ہو رہے ہیں, لیکن میں پرٹیکولر اسلام کی بات کروں گا کیونکہ میں ایک مسلمان ہوں. تو ملحد لوگ کیوں ہو رہے ہیں, اس حوالے سے آپ مجھے کوئی بتا سکتے ہیں کہ اس کا مین ریزن کیا ہو سکتا ہے کہ لوگ ملحد کیوں ہو رہے ہیں؟ آپ نے خود اینالائز کیا کبھی؟ سر یقیناً میری اپنی کوئی رائے ضرور ہوگی, لیکن اب میں مفتی نہیں ہوں, میں ایک عام سا مسلمان ہوں. پہلے آپ اپنی چونکہ سوال کر رہے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں, میں اس کو فرق نہیں پڑتا کہ مفتی ہیں کہیں, لیکن کوئی نہ کوئی آپ نے اینالائز کیا ہے, جب آپ کو کنسرن بھی ہے تو وہ آپ اپنا اینالائز تو رکھیں. نہیں میں ضرور رکھوں گا, لیکن اس کے بعد آپ اپنی رائے ضرور رکھیے گا. ہاں پھر میں دوں گا, آپ تو اپنی بات رکھیں. جی سر, میرے حساب میں یہ ہے کہ اسلام ایک سچا مذہب ہے. لیکن بھائی میرے پاس بھی کافی آ گئی ہے عاصم بھائی. جی بھائی, اسلام ایک سچا مذہب ہے, یہ ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں. لیکن جو لوگ ہمیں یہ بتاتے ہیں نا کہ اسلام ایک سچا مذہب ہے, قرآن اللہ کی کتاب ہے, تو میں نے یہ چیز نوٹ کی ہے یا میں نے یہ چیز آبزرو کی ہے کہ اسلام, اللہ, رسول, قرآن کے نام پر جو لوگ ہمیں بتاتے ہیں ان کے کردار جو ہے نا وہ اسی اسلام, اسی قرآن, اسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کے ساتھ وہ میچ نہیں ہوتے ہیں. اسی وجہ سے مسلمانوں کے اندر جو ہے خدشات پھیلتے ہیں اور پھر وہ ملحد ہونا شروع ہوتے ہیں. یہ میری رائے ہے, لیکن اب آپ اپنی رائے ضرور دیجیے گا. ٹھیک, دیکھیں ایک تو یہ کہ ابھی ایک انڈیا کی رپورٹ آئی ہے اور میرے ذہن میں تھا کہ میں اس کی آڈیو چلاؤں, لیکن وہ پھر ذہن سے نکل گیا. اگر کسی کے پاس ہو وہ جو سدھیر چودھری کی رپورٹ ہے تو ہمارے ہندو بھائی بھی سن لیں کہ گزشتہ 10 سال میں 13 لاکھ لوگوں نے انڈیا میں, صرف انڈیا میں اسلام قبول کیا ہے. جو گورنمنٹ کا ڈیٹا ہے, جو ڈیٹا نہیں ہے نا اس کی بات نہیں ہو رہی, جو ڈیٹا اویلیبل ہے گورنمنٹ کے پاس, 13 لاکھ لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے. اور اس کے مقابلے میں صرف 50,000 لوگوں نے ہندوازم کو قبول کیا ہے. اور یہ ہندوازم قبول کرنے والے سارے مسلمان نہیں ہیں, اس میں عیسائی بھی ہوں گے, اس میں جینی بھی ہوں گے, اس میں بدھسٹ بھی ہوں گے, اس میں سکھ بھی ہوں گے. تو انڈیا جس جگہ اسلاموفوبیا کا اس قدر زور ہے, وہاں پر اگر ڈیٹا کے مطابق 13 لاکھ صرف مسلمان بنے ہیں, ہندوؤں نے 13 لاکھ, تو اب آپ اندازہ لگائیں کہ یہ کہنا کہ جی ایکس مسلم کا جو موومنٹ ہے بڑا چل رہا ہے اور بہت مضبوطی کے ساتھ, اور جناب ہم نے باندھ لگا دی, ایسا کچھ نہیں ہوا. انشاءاللہ ثم انشاءاللہ جو کلمہ ہے اسلام کا وہ بلند ہو کر رہے گا, اور بلند ہو رہا ہے. پہلی بات. دوسری بات, مسلم سوسائٹیوں میں الحاد ہے, ہمیں اس کا انکار نہیں ہے. بہت سے ملحد ہوں گے, ہمیں اس کا انکار نہیں ہے, ہم ریالٹی کا انکار کرنے والے نہیں ہیں. ریالٹی ہے تبھی ہم اس موضوع کے اوپر کام بھی کرتے ہیں اور بات بھی کرتے ہیں. رائٹ سر. لیکن جو ملحد بنتے ہیں اس میں کئی سارے فیکٹرز ہو سکتے ہیں, لیکن جو موسٹ پریڈومیننٹ فیکٹر ہے وہ پرابلم آف ایول ہے.
کہ لوگ جو ہے وہ پرابلم آف ایول کو نہیں سمجھ پاتے ہیں, اور پرابلم آف ایول جو ذہن میں آتی ہے اس کا جو موسٹ پریڈومیننٹ ریزن ہے وہ کوئی نہ کوئی لائف میں ہونے والا انسیڈنٹ ہے جس کو ہم مینٹل ٹراما کہہ سکتے ہیں, کہ آپ کے ذہن میں کوئی نہ کوئی آپ کے ساتھ ایسا واقعہ ہوا ہے کہ جس نے پھر آپ کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ یار اگر خدا ہے تو اس نے ایسا کیوں ہونے دیا. یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ واقعہ آپ کے ساتھ پرسنل ہو جائے, آپ اگر اس واقعے کے وٹنس بن جائیں. مثلا ایک یوٹیوبر مرتد ہے, تو جب کورونا شروع ہوا تو اس کے ذہن میں آیا کہ یار اگر خدا ہے تو اتنے سارے لوگ کیوں مر رہے ہیں. یہ ایک ٹراما تھا کہ جس نے پھر اس کو پرابلم آف ایول کی طرف جو لے کر گیا, اور جو پرابلم آف ایول اس کے سمجھ میں نہیں آئی تو اس نے خدا کا انکار کر دیا. ایک ابھی واقعہ پاکستان کا ہے, ایک بندہ ہے کہ جو جیل میں بند ہے اور جس کو سزائے موت ہو چکی ہے بلاسفیمی کی وجہ سے. تو اس کے ساتھ جو واقعہ ہوا تھا وہ یہ کہ ایک اس کے بیٹے کی موت ہو گئی تھی اور اس کے بیٹے کے دل میں سوراخ تھا, لیکن اس واقعے نے اس کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا کہ یار اگر میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا. یعنی یہ جو ٹراما ہے یہ عام طور سے ملحدوں کے ساتھ لگا ہوتا ہے, چاہے وہ بچپن کا ٹراما ہو یا جوانی کا ہو یا آگے چل کر یہ کسی اور کا ہو یا خود ان کا اپنی ذات کا ہو. یہ ایک بہت میجر فیکٹر ہے, اور 70 to 80% جو لوگ ملحد ہو رہے ہیں ان کے پیچھے یہی وجہ ہے. اس کے بعد کچھ لوگ ملحد ہوتے ہیں سائنٹزم کی وجہ سے. سائنٹزم کا مطلب یہ ہوا کہ اسکول میں ان کو پڑھایا جاتا ہے, اب آپ پاکستان سے, مجھے ایسا لگ رہا ہے پاکستان کے, رائٹ, ایم آئی رائٹ؟ جی سر بالکل. تو پاکستان میں کچھ جیسے جو اپر یا ایلیٹ کلاسز ہیں ان کے اسکولز ہیں, ان اسکولوں کے اندر جیسے وہ ہے نا ایک کون سا ہاؤس ہے وہ بڑا مشہور اسکول ہے, بیکن ہاؤس, ہاں, تو وہاں پر جو ہے جو نصاب تعلیم ہے وہ نصاب تعلیم obviously بات ہے کہ اسلام سے کمپیٹیبل نہیں ہے. ایک بچہ جب اس کریکولم کو 12 سال پڑھے گا اور اس ماحول میں پڑھے گا کہ جو خدا مخالف ماحول ہے, اور اس کو بچپن سے یہ گھول کر پلایا جائے گا کہ تم جب دیکھو گے کسی چیز کو تو تبھی تم اس کو ماننا, تو obviously جب وہ ایسے اسکول سے نکلے گا, ایسے نظام تعلیم کا حصہ بنے گا, تو اس بات کا امکان ہے کہ وہ ملحد بن جائے. یعنی جو نظام تعلیم ہے نا پاکستان میں یا بنگلہ دیش میں یا مسلم ممالک میں, وہ آپ کو آپ کے 100% بچوں کو ملحد بنانے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے. اگر 100% ملحد نہیں ہو رہے ہیں نا, اور صرف 1% بھی ہو رہے ہیں, تو یہ بہت بڑا میریکل ہے کہ یہ 99% کیوں بچے ہوئے ہیں, چونکہ ہمارے بچے اس نظام تعلیم کا حصہ ہیں اور پوری لائف ٹائم حصہ ہیں. یہ دو بنیادی فیکٹر ہیں. ٹھیک ہے سر. اچھا سر, آپ ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا. اگر مطلب آپ کی پوری بات کو میرے اکارڈنگ جو میرے دماغ میں آتا ہے نا, تو دو چیزوں میں ہم اس کو دو فیکٹرز بتا سکتے ہیں اوور آل. ایک وہ فیکٹر جس میں سائنٹزم آ گیا, ایجوکیشن کا وہ آ گیا, اس میں ایک فیکٹر آتا ہے کہ لیک آف اسلامک نالج پراپر, سمپل سی بات. اچھا, دوسرا ایک فیکٹر آتا ہے جس کو کہتے ہیں نفس پرستی. جو پہلا فیکٹر, جو پہلے فیکٹر کی وجہ سے مطلب ایتھیسٹ بنتے ہیں, ملحد ہو جاتے ہیں, مرتد ہو جاتے ہیں, وہ جو ہے نا وہ ان کا واپس آنا کا چانس بڑا ہوتا ہے جب ہم ان کو پریزنٹ کرتے ہیں, ہمارا کیس جو ہوتا ہے, اور ان کے ڈاؤٹس کو کلیئر کرتے ہیں. لیکن جو دوسرا طبقہ ہے نا جو نفس پرستی کے چکر میں چلا گیا ہے, مطلب جن کو یہ ہے کہ بھائی مجھے نہیں بیٹھنا مسلمان, مجھے تو شراب پینی ہے, مجھے تو زنا کرنا ہے, میرے کو تو یہ کرنا ہے, اس کا کوئی چانس نہیں ہوتا ہدایت کا. تو یہ مجھے لگتا ہے دو فیکٹر ہیں جن کو نچل میں ہم بیان کریں. بالکل, یہ بھی ہے کہ نفس پرستی بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے. ابھی ایک صاحب کی ویڈیو میں دیکھ رہا تھا جو تازہ انٹرنیٹ کے اوپر وارد ہوئے ہیں اور ہر ایک سے ڈیبیٹ کرتے پھر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اپنا واقعہ وہ بتا رہے تھے کہ میں ملحد کیسے بنا. تو انہوں نے کہا کہ میں 19-20 سال کا تھا, تو میں ایک شاعر کے یہاں گیا, شراب پی رہے تھے وہ. تو شاعر صاحب نے کہا کہ تمہیں پتا ہے کہ انسانیت کی جو ہے وہ سب سے بڑی انوینشن کیا ہے. انہوں نے 2-4 باتیں بتائیں کہ لیں گے نہیں تمہیں نہیں پتا, سب سے بڑی انوینشن جو ہے خدا ہے. تو شراب کے نشے میں تھے وہ, اور شراب کی اس مستی میں انہوں نے کہا کہ انسان نے خدا کو ایجاد کیا ہے. اور اس کے بعد ان صاحب نے ان شاعر کو غلط ثابت کرنے کے لیے کن کی کتابیں پڑھنی شروع کی, رسل کی, اور جناب والا کارل سیگن کی, اور جناب والا اس کی ریچرڈ ڈاکنز کی. وہ کتابیں خرید کے لائے کہ ان شاعر کو غلط ثابت کریں گے کہ نہیں ایسا نہیں ہے. کس ان لوگوں کی کتابیں کہ جو آلریڈی اسی نظریے پر یقین رکھتے ہیں. تو یہ جو شراب ہے, یہ شراب کباب, یہ ایسی کشش ہے ان چیزوں کے اندر کہ یہ بہت سے لوگ اپنا ایمان ان چکروں کے اندر کھو بیٹھتے ہیں کہ وہ کسی بھی طرح کی مورل لمیٹیشنز اور ریسٹرکشنز نہیں چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ آلریڈی میرے پاس بہت ساری لمیٹیشن ریسٹرکشنز ہیں, لا نے لگا رکھی ہے, اسٹیٹ نے لگا رکھی ہے, میں اپنے اوپر اور مزید ذمہ داریاں کیوں لوں. یہ ایک نفس پرستی ہے, بہت بڑی ہے, یہ بھی ایک اہم وجہ ہے. اچھا حضرت, آپ وہ بول رہے تھے ریکارڈنگ آڈیو چلانے کے لیے سیدھی چودھری والی, تو چلانی ہے؟ ہاں بالکل چلائیں. تو میں چلا رہا ہوں, ایک سیکنڈ. پوری دنیا میں سب سے زیادہ 13 لاکھ لوگوں نے اپنا دھرم پریورتن کر کے اسلام دھرم کو اپنایا ہے. اب جو میں آنکڑا آپ کے سامنے دے رہا ہوں یہ بڑا چونکانے والا آنکڑا ہے, اسے دھیان سے دیکھیے گا. 5 سال میں دنیا بھر میں 13 لاکھ لوگوں نے, جو پہلے غیر اسلامک دھرم کو مانتے تھے, ان 13 لاکھ لوگوں نے اسلام دھرم کو قبول کیا ہے 5 سال کے بیچ. یہ دنیا بھر کے دھرمانترن کی
दुनिया भर में, ओके। आंकड़े हैं आपके सामने, और कहां कहां सबसे ज्यादा हुआ है दुनिया में वो भी आप इस नक्शे पर देख सकते हैं। और सिर्फ 30,000 लोगों ने अपना धर्म परिवर्तन करके हिंदू धर्म को अपनाया है, यानी पूरी दुनिया में सबसे कम हिंदू धर्म को लोगों ने अपनाया है। इससे आप ये समझ सकते हैं कि इस समय पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा लोग इस्लाम धर्म में कन्वर्ट हो रहे हैं। जी आगे तो एक इससे मेरी बात भी ठीक उसकी इस्लाह हो गई। मैं ये समझ रहा था, जो कि कई दिन हो गए इस ऑडियो को सुने हुए, मैं समझ रहा था कि ये डेटा इंडिया का दे रहे हैं, लेकिन डेटा पूरी दुनिया का है, और अगर पूरी दुनिया का डेटा लगाएं तो 13 लाख तो बहुत कम है भाई, आपके पास रिपोर्ट गलत है। जी सर। अच्छा सर, आपने 2-3 चीजें जो आपने कही, उसमें मैं ये कहूंगा कि अगर जो हमारे मुसलमान भाई जो हैं वो जो मुल्हद हो रहे हैं, तो उनके साथ हमारा रवैया कैसा होना चाहिए? मतलब हम क्या कोशिश करें कि यार ये हमारे भाई थे, लेकिन कुछ चीजों की वजह से वो हमारे मतलब ये कि हमसे इख्तलाफ करके वो चले गए, तो हमारा रवैया उनके साथ भाई वाला होना चाहिए, या बिल्कुल जो दुश्मनी का कह लें, या उनके साथ ठठोली वाला, तनकीद वाला रवैया होना चाहिए? एज वो इल्हाद के ताल्लुक से सोशल मीडिया एक्टिविस्ट नहीं बने और वो वाकई शुकूक व शुबहात का शिकार हैं, तो उनके साथ नरमी, हमदर्दी और भाईचारगी का रवैया होना चाहिए, क्योंकि शुबहात किसी को भी आ सकते हैं। लेकिन अगर वो अपने शुबहात को यकीन में बदलकर सोशल मीडिया एक्टिविस्ट बन गए हैं, तो फिर उनके साथ मुकाबला होगा, दलील की बुनियाद पर मुकाबला होगा, फिर वो हमारी हमदर्दी का मुस्तहिक नहीं है। हाँ, हम दुआ मांगेंगे उनकी हिदायत की। सही सर। अच्छा सर, दूसरी चीज जो अभी जो एक ऑडियो भी चली कि उसमें पूरी दुनिया में तकरीबन 13 लाख जो है ना, वो मुख्तलिफ मज़ाहिब को छोड़कर वो इस्लाम उन्होंने कबूल किया, तो ये तो एक बड़ी अच्छी बात है। और तकरीबन 30,000 वो लोग हैं जिन्होंने मुख्तलिफ मज़ाहिब छोड़कर और हिंदुइज्म अपनाया। ये एक डेटा है, मतलब फेक है या जो भी है। लेकिन मुझे इस चीज पे हैरत होती है, क्योंकि मैं पाकिस्तान से बिलोंग करता हूँ, तो पाकिस्तान तकरीबन 97% जो आबादी है वो मुसलमानों की है, और 3% जो आबादी होगी वो उसमें जितने जो दूसरे मज़हब हैं वो सारे लोग हैं। लेकिन मतलब मैं ये कहता हूँ कि अक्सर उलमा जो वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान में इस्लाम को खतरा है, तो मुझे ये चीज समझ नहीं आती कि 13 लोग आई डोंट नो कि वो नहीं, मैं नहीं समझता कि कोई ये कहता है कि पाकिस्तान में इस्लाम को खतरा है। देखिए, खतरा तो इस्लाम को कहीं भी नहीं है। सुन लीजिए, मैं बता रहा हूँ आपको, और अगर कोई ये कहता है तो वो गलत कहता है। इस्लाम को दुनिया में कहीं खतरा नहीं है, और इस्लाम को खतरा हो सकता है। ये इस्लाम इन इटसेल्फ, ये इंडिपेंडेंट ऑफ मुस्लिम्स, इस्लाम जो है वो स्टैंड करता है और इंशाल्लाह करता रहेगा जब तक कि अल्लाह ने चाहा। मसला क्या है, मैं आपको बताता हूँ कि किस चीज का खतरा है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में जो रूलिंग पावर है ना, वो रिलीजियस नहीं है, वो सारी लिबरल और छुपी हुई, उनमें से बहुत से मुल्हिद भी होंगे, ठीक है। तो वो ये नहीं चाहते कि किसी तरीके से इस्लाम के का मुजाहिरा हो, इस्लाम का इजहार हो, तो वो इस्लाम के इजहार को दबाना चाहते हैं। पॉइंट सारा का सारा ये है, उलमा का जो कंसर्न है वो ये कि जो रूलिंग क्लास है वो रिलीजियस नहीं है। लेकिन सर मैं डिसएग्री करूंगा इस बात से, क्योंकि आप करें कि जो रूलिंग क्लास है वो रिलीजियस नहीं है, लेकिन रिलीजियस नुमाइंदे वहां पर होते हैं। और रिसेंटली जो एक बिल पास हुआ था वो भी रिलीजियस बिल पास हुआ था, ना कि कोई पॉलिटिकल कोई बिल पास हुआ था। देखिए, मैं चूंकि पाकिस्तान से नहीं हूँ, आप पाकिस्तान से, इसलिए मैं इस पर ज्यादा बात तो नहीं कर सकता, मैं अथॉरिटी नहीं हूँ। काश के हमारे पास कोई पाकिस्तान के साहब होते, आमिर भाई होते, तो वो जवाब देते। लेकिन मेरे इल्म में जो बात आई वो ये कि मसलन पिछली गवर्नमेंट में, इमरान खान की जो गवर्नमेंट थी, तो स्कूल का निसाब के अंदर ये लाजमी कर दिया गया था कि इस्लामियात की जो है वो एजुकेशन होगी, तालीम होगी। और उसके बाद जब ये मौजूदा गवर्नमेंट आई तो उसने कहा कि नहीं, बाकायदा टीचर नहीं होगा, बस जो रिकॉर्डिंग्स हैं वो अपना पढ़ा दी जाएंगी वैसे ही, मतलब ये को उसको फिर डाउन कर दिया गया। तो ऑब्वियसली बात है कि अगर वो रिलीजियस क्लास होती तो वो इस मामले में कभी भी कोई इस तरह का फैसला नहीं लेती, लेकिन उसने फैसला लिया। तो बात ये है ना, सही। ये एक कानून। अच्छा, दूसरा कानून, ट्रांसजेंडर एक्ट जो है कितनी मुश्किल से यानी हुकूमत ने पास करा दिया, जो खालिस मगरिब की ईमा के ऊपर पास हुआ, लेकिन मुसलमानों ने भी बड़ी मुश्किल से जो है कोर्ट के अंदर लड़ाई लड़ी, शरिया कोर्ट के अंदर वो केस जीते, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट में जाके नलीफाई हो जाएगा। जी आसिम भाई कुछ कह रहे थे। मसला ये खास करके जो सूद वाला मसला है ना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के तनाजुर में, कि इस पे बाज़ाब्ते तो एक तो बहुत दिन से मुहिम रही, उसके बाद इवन कोर्ट के ऑर्डर भी आ गए कि उसको खत्म किया जाए, लेकिन वहाँ की जो पूरी सिस्टम है, तो वो हमें पता है कि वो IMF और उसमें बहुत सारे जो मगरबी इंटरेस्ट है वो उसमें पिन्हा है, वो छुपे हुए हैं। तो उस पे भी इतने दिन हो गए आज तक जो इस पे कोई काम नहीं हुआ है, तो इससे भी पता चलता है ये। अच्छा आसिम भाई, सॉरी मैंने आपकी बात काटी। अच्छा, सूद के हवाले से ये मतलब एक बड़ी इंटरेस्टिंग जो है ना ये एक टॉपिक है। अच्छा, ये फेक अकाउंट है, करियर अकाउंट, जरा इसको चेक कीजिएगा। जी क्या फेक फेक ही है हजरत।
अच्छा ठीक है जी जी सर। अच्छा सर, अभी जैसे आपने जैसे आपने सूद की बात की, तो मेरा यहाँ पे एक सवाल बनता है कि पाकिस्तान में चले मेरे ख्याल से ये गुफ्तगू बहुत लंबी हो जाएगी, हमारे पास हमें और भी कॉलर्स लेने हैं, काफी टाइम हो गया है। एक दो सवाल है सिर्फ, इंशाल्लाह अगली मर्तबा ठीक है। चलें, शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह खैरन। अच्छा जी, शहबाज, आप सभी हजरात से ये गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को अपने जितने भी ग्रुप्स हैं उसमें शेयर करें। इसी तरीके से अगर आप लाइक करेंगे तो उससे ये होगा कि जो YouTube एल्गोरिदम है, तो आपके जो फॉलोवर्स हैं या जो आपसे लोग जुड़े हुए हैं उन तक ये वीडियो पहुंचेगी। ये जरूरी है कि इस्लाम का जो पैगाम है मुसलमान नहीं पहुंचाएंगे तो फिर कौन पहुंचाएगा? हमारा काम है यहाँ आकर गुफ्तगू करना, आपका काम है इस गुफ्तगू को आगे पहुंचाना।